محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، اذا ہوا جب وہ معراج سے واپس آئے، جب وہ معراج سے اترے، ہوا بلندی سے اونچائی کی طرف اترنے کو کہتے ہیں۔ تو رات کو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ نجم، نجم مانا تو ستارہ ہوتا ہے، تو یہ ستارہ کوئی بھی ستارہ مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیسا ہے کہ اس ستارے سے مراد ہے وہ تارہ لیا گیا جس تارے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4-5-6 تفسیریں میں نے دیکھی تو انہوں نے ایک حوالہ دیا ہوا تھا کہ یہ وہی تارہ ہے، یہ وہی تارہ ہے جس تارے کے بارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے جبریل بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عمر کا اندازہ نہیں، میری عمر کتنی، لیکن اتنا میں ضرور یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک آسمانوں پر تارہ چمکتا ہے 72,000 سال کے بعد، 72,000 سال کے بعد ایک تارہ چمکتا ہے، اس تارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہوگا۔ پتہ نہیں کب سے رب العالمین نے وہ تارے کو بنایا ہے، میں اس تارے کو اتنی مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ یہ وہ جو محتاط ہوا تھا وہ میں نے آپ کو سنائی، فرمایا کہ وہی تارہ ہے جو اللہ تعالیٰ چمکایا کرتا تھا، پھر وہ تارہ کا باپ کی نورانی شکل مبارک میں دنیا کو عطا فرمایا گیا، اور پھر معراج کی رات واپس اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا، اور جب واپس وہ تارہ تشریف لا رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے پسند ہے اس چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے اتر رہے تھے۔ مَعَدَ اللَّهُ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، فرمایا نہ ہی تو وہ بہکے اور نہ ہی کسی اور راہ چلے، بلکہ وہ جدھر کو گئے ادھر ادھر، جدھر جدھر گئے ادھر ادھر ان کو اللہ پاک ہی لے گئے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو فرما رہے ہیں، جو فرماتے ہیں، وہ اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں فرماتے، بلکہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے جو ان پر کی جاتی ہے، اور وہ وحی تو میرے شان فرماتا ہے۔ یہ ہے واپسی کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے واپس آئے، آپ فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر بھی واپسی پر، یہاں جو واقعہ پیش آیا میں نے وہ آپ کو سنا دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا میرا اپنی امت کو سلام پیش کرنا اور میری طرف سے ان کو تحفہ بھی عطا فرمانا۔ وہ جو تیسرے کلمے کے پہلے الفاظ تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ میں نے پہلے بتا دیا۔ پھر فرمایا جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ ملا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے مجھے اور میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، 50 فرمانے لگے میں آپ سے پہلے بنو اسرائیل میں تجربہ کر چکا ہوا وہ نمازیں پڑھنے والا، میرے قوم پر تو 2 نمازیں فرض تھیں، یہ 2 والا ذکر نسائی شریف کی روایت میں، تو وہ 2 نہیں پڑھ پائی میری قوم، تو یہ 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھی؟ میرا مشورہ ہے آپ واپس تشریف لے جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، گزارش کریں تو نمازوں میں کمی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں واپس چلا،
اب واپس کہاں گئے اس کا کسی روایت میں ذکر نہیں ہے. سدرۃ المنتہا تک گئے، حجابات تک تشریف لے گئے یا اس سے آگے تشریف لے گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، اللہ تعالیٰ جانے. بس اتنا آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا، میں نے جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عرض کی کہ یا باری تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے اور یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ چلے 5 کام کر دیتے ہیں. رفتاری رہ گئی، پھر واپس تشریف لے. اب ذرا گننا ہے آپ نے، ایک تو سب سے پہلی مرتبہ جانا ہوا، اب جب دوبارہ جانا ہوا تو 5 نمازیں کم ہوئی، باقی کتنی رہ گئی؟ 45. پھر واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے دی، آپ نے فرمایا 45 باقی رہ گئی، ابھی بھی زیادہ ہے، واپس جائیے. یہ پھر جانا آنا لگا رہا. پیچھے کتنی رہ گئی؟ 5. یہ کل کتنی بار جانا ہوا؟ 9 دفعہ. کل کتنی بار؟ 9 دفعہ جانا ہوا. وہ جو پہلی بار جانا ہوا تھا اگر اس کو بھی ڈال دیں تو کتنی بار ہوگا؟ 10 دفعہ. جب پیچھے 5 رہ گئی تو آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضور آپ کو بھی یاد ہے اب بھی زیادہ ہے، میرا تجربہ ہے، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے. اس امت پر اپنا نام لیتے ہیں، میری امت پر 2 نمازیں تھیں نہیں پڑھی، 5 بھی زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پیارے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی حیات اللہ پاک نے نہیں روکا کہ آپ مت آئیے گا واپس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرمانے لگے پیارے موسیٰ علیہ السلام مجھے اب حیا آ رہی ہے، کہاں 50 اور کہاں 5 رہ گئے، میں یہ 5 ہی کا تحفہ اللہ تعالیٰ سے قبول کرتا ہوں، کیا میری امت 5 بھی نمازیں نہ پڑھے؟ یہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو ایک آواز آئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری بارگاہ میں کلمات تبدیل نہیں ہوتے، میں نے فرض کی تھی 50، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر محبت سے کروا لی 5، اب آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ان کے لیے ثواب 50 کی کریں، میرے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے جو لکھ دیا ذات باری تعالیٰ خود قانون بنانے والا ہے، خود فیصلے فرمانے والا ہے، ثواب عطا فرمانے والا ہے. فرمایا کہ ایک نمازی امت پڑھے گی 10 کے برابر لکھوں گا، جب 5 پڑھ لیں گے تو 50 کے برابر لکھوں گا. پھر اس پر مزید آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شان بیان فرمائی، فرمایا جب اکیلے پڑھو گے تو ایک نماز ہے، جب باجماعت پڑھو گے تو 27 نمازوں کے برابر ایک، 25 دوسری میں 27. فرمایا پھر جب باجماعت ایسی مسجد میں ہو جہاں جمعہ ہوتا ہوگا، جامع مسجد، وہاں وہی نماز 500 کے برابر کرتی ہے. فرمایا اگر وہی نماز جو ایسی پڑھی جانے والی ہے اس سے پہلے جب وضو کرنے لگو گے اور وضو میں مسواک استعمال کر لو گے تو وہ ساری نماز 70 درجے اور بڑھا دی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا مداور اسمی نے فرمایا جب سر پہ امامہ شریف رکھ کر نماز پڑھو گے تو ایک نیکی 10,000 کے برابر بڑھا کر لکھی جائے، یہ بھی بڑا ثواب ہے. تو یہ پھر اس طرح کر کے 5 نمازیں ہمارے اوپر اللہ پاک نے فرض کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. واپس آتے ہوئے رستے میں 3 واقعے پیش ہے، وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں. صبح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی گھر مبارک میں، یا وہ جو شروع میں روایتیں سنائی تھی ساری، حضرت ام ہانی مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خوشی ان کے گھر میں آپ آ کر ڈبرے پہ آرام فرمائے. جب اٹھے آپ نے فرمایا کہ اے ام ہانی تم لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں رات کو جب نماز پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے فرض ہونے سے پہلے، جب میں نے رات کو نماز پڑھی تو میں تمہاری ادھر یہاں پر سو گیا تو تم بھی سو گئے.
کہ بالکل ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا جب تم سارے سو گئے تو میں راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ بیت المقدس، اور پھر راتوں رات وہاں سے واپس بھی آ گیا، اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے اندر ہوں، تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو کہنے لگے حضور آپ راتوں رات ہو گیا، آگے ہو گیا، آگے کا سفر آپ نے یاد نہیں فرمایا کیونکہ آگے کا لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگوں نے دیکھا ہوا تھا جہاں تک لوگوں کو آنا جانا تھا، ان کی دماغ کی رسائی جہاں تک تھی، آپ نے اس سفر کا ذکر کرنا۔ جس وقت آپ گھر سے باہر تشریف لانے لگے، حضرت ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑا اور ایسے کرنا چادر مبارک پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری گزارش ہے لوگ پہلے آپ کی تنظیم کرتے ہیں، یہ والا واقعہ بیان نہ جا کے سنائیے گا۔ لوگ نے مانے کہ راتوں رات آپ تشریف لے کے آ گئے، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ام ہانی یہ تو سنانے والا واقعہ ہے، یہ تو سنانا میں نے جا کے آپ کو۔ آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ام ہانی ہی فرماتی ہے میں نے اپنی ایک خاتمہ تھی حبشیہ، اس کو میں نے کہا تھا ذرا دیکھ پیر ہوتا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آیا یہاں حتیم ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ وہ جو سائڈ میں بنا ہوا حتیم، اس حتیم کے پاس آپ فرماتے میں تشریف فرما ہو گیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے، ایسے کوہرا میں لکھا ہوا ہے کہ معمول سے ہٹ کر اس وقت ابو جہل نہیں آیا کرتا تھا، لیکن اس دن معمول سے ہٹ کر ابو جہل بھی وہاں آ گیا۔ اب اس کو لانے والا کون تھا؟ اللہ تبارک۔ ابو جہل وہاں آ گیا، وہ آ کے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ اقدس مبارک کو، تو اس نے محسوس کیا، کہتا ہے کہ آج کوئی آپ کو نئی بات نہیں بتانے والے، آپ کو نئی بات نہیں بتانے والے، آپ نے فرمایا بتائیے، کہتے ہیں بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں راتوں رات گیا ہوں یہاں سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس، اور پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا۔ وہ آگے سے دانت نکالنے لگا، اس نے تاریخ میں وہی اپنے گمان میں سمجھ رہا تھا کہ آج تک تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا نعوذ باللہ کو غلط ثابت کرنے کا، لیکن آج موقع مل گیا کہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس آنے جانے کا سفر ایک رات میں طے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کو بلاؤں آپ یہ بات لوگوں کے سامنے ایسے ہی فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا فرماؤں گا، کیوں نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کس سے لے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے کے پاس تشریف لے جانا پڑتا، آپ کو بتانا پڑتا میرے ساتھ یہ معجزہ اللہ پاک نے معاف ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ رہا ہے، بندوں کو اکٹھا کر کے لایا، اور یہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا، وہ ہجوم اکٹھا ہو گیا، ان ساروں کے سامنے کہتا ہے کہ آپ وہی بات فرمائیں جو پہلے آپ نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دوبارہ فرمایا۔ ان میں بھی کئی کافر تھے، کئی مشرک، کئی مسلمان بھی تھے جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی تعجب ہوا مسلمانوں کو، انہوں نے بھی اپنے منہ میں لے ڈالی، یہ کیسے؟ جو مشرک تھے انہوں نے ساروں نے مجاہد کے ساتھ تالیاں بجانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ کسی دوسری جگہ تھے۔ یہ دوڑا اپنے ساتھ بندوں کو ملایا، کہتے ہیں آج وقت آ گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو نعوذ باللہ ان کے ایمان سے گھیرنے کا۔ یہ سارے دوڑ کر آپ کے پاس گئے، بات کرنے کا نا انہوں نے نیا طریقہ وہاں بنایا، کہتے ہیں یہ اگر کوئی کہے کہ راتوں رات کو بیت المقدس گیا وہاں سے واپس آ گیا تو آپ مان جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا، میں نے دیکھا ہوا ہے بیت المقدس میں گیا ہوں، وہاں پر سارا سفر میں آتا جاتا رہتا ہوں، آپ تاجر تھے آپ سفر کیا کرتے تھے، میں نے راتوں رات نہیں بتا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اپنے نبی کی بھی خبر دو، یہ نبی لفظ میں بول رہا ہوں، اس نے لفظ اپنی زبان کے ساتھ سے بولا،
اپنے دوست کی بھی خبر لو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا ہوں اور واپس بھی آ گیا۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا واقعی ہی یہ میرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ راتوں رات گئے ہیں مسجد اقصی اور وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ واقعی وہ فرما رہے ہیں، کہنے لگے بالکل وہی فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، آپ وہی کھڑے کھڑے ان کافروں کو جواب دیتے ہیں کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سچ فرما رہے ہیں۔ سوروں کی آنکھیں لال ہوئی، نشانی پر تیور جڑ گئے، یہ کیسا دعویٰ قبول کر لیا؟ آپ نے فرمایا تم تعجب کس بات پہ کر رہے ہو؟ یہ مسجد اقصی ہے ان کے سامنے، میں تو اس سے بڑی بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس آسمانوں سے بار فرشتے آتے ہیں وہی لے کر، اور کتنی بار آتے ہیں، صبح شام آتے ہیں، میں تو وہ مانتا ہوں کہ آتے ہیں ان کے پاس، سچ فرماتے ہیں وہ، تو یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے تصدیق فرمائی تو پھر سارے واپس اکٹھے ہو گئے، آپ نے ان کے ساتھ تشریف لے کے آئے۔ وہ آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے دیکھا ہے بیت المقدس تو وہاں کی ہمیں نشانیاں بتا۔ نزدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عرض کی کہ حضور میں نے بیت المقدس دیکھا ہوگا، آپ وہاں کی جو یہ پوچھتے ہیں آپ وہ نشانیاں بیان فرمائیں، میں آپ کی تصدیق کروں گا۔ تو وہاں واقعی ایسے ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ظاہری طور پر سفر آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ وہ پوچھنے لگے بتائیں جی مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی طرف کی الماریاں کتنی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تھا تو میں نے یہ ضرورت ہی نہیں محسوس کی تھی کہ میں دروازہ گن لوں، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ دروازے گنے جائیں، الماریاں دیکھی جائیں۔ اب آپ لوگ یہاں ماشاءاللہ اتنے سالوں سے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب میں آپ سے کہوں کہ تم اتنے سالہ تو آ رہے ہو تو دسو پھر پوری مسجد پکے گنے لگے ہوئے، پکے گنے آنے دیتے۔ میں آپ سے کہوں کہ بتائیں یہ جو بلب لگے ہوئے مسجد کا یہ کتنے لگے ہوئے، یہ غیر ضروری چیزیں ہم ان کی کتنے پڑھاتے ہیں، جو مقصد ہے ہم تو پورا کرنے کے لیے۔ دوسرے کو میں نے سوال کر لوں گا شام میں چھاڑے تو دس تو ایک تو دس میں امام ہے تو دس پکے گنے دیتے تو بلب بھی نہ لگے، میں آج تک نہیں گنے۔ یہ غیر ضروری چیز ہوتی ہے جس کی طرف اتنی مدد توجہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے غیر ضروری سمجھا تو میں نے وہ دروازے نہیں گنے تھے۔ اب انہوں نے سوال کر کے بتائیے دروازے کتنے ہیں، جو بھی انہوں نے سوال کیا یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی اٹھا کر میرے سامنے رکھا، فرمایا وہ جہاں پر حضرت عقیل کا گھر ہے اس عقیل کے گھر کے سامنے میرے سامنے مسجد رکھی گئی، جو یہ پوچھتے تھے میں وہ دیکھ کے بتاتا رہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھ کے فرماتے تھے صدقتا صدقتا صدقتا، آپ سچ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے کے سارے کافروں کا منہ مارا ہو گیا۔ اس وقت کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر تم تو صدیق ہو، تم تو صدیق ہو، تم نے میرے معجزے کی صداقت فرمائی۔ اس وقت سے آپ کا لقب صدیق کے ابوبکر کی بتا ہے۔ پھر یہ کہنے لگے کوئی اور نشانی بتائیں اگر آپ کو، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں، جب میں جا رہا تھا یہ قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، فلاں فلاں قبیلہ تھا، قبیلے کا نام بھی بتایا، ان کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ تلاش کر رہے تھے ان کو مل نہیں رہا تھا، تو میں جاتے جاتے ان کو آواز دی تھی کہ تمہارا اونٹ اس طرف ہے آ کے لے لو، ان کا اونٹ ان کو مل گیا تھا۔ جب اب وہ قبیلہ واپس بھی آ گیا اور وفاق میں ان سے پوچھ لینا۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا وہ 3 دن کے بعد پہنچنے والے ہیں، واپس آ رہا ہے وہ قافلہ، تو ان سے پوچھ لینا یہ واقعہ اپنے ساتھ ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور قافلہ جب میں واپس آ رہا تھا یہ اللہ پاک نے نشانیاں دینی تھی آنے والے لوگوں کے لیے تاکہ ان کو جواب مل جائے۔
آپ نے فرمایا وہاں ایک قوم رکی ہوئی تھی، قبیلے کا نام بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے ایک برتن کے اندر پانی بھر کر رکھا ہوا تھا اور اوپر سے اس کو چھپایا ہوا تھا، ڈھانپ کے رکھا تھا، تو وہ پانی میں نے نوش کیا ہے، میں نے پیا ہے وہ پانی۔ ان قبیلے والوں سے پوچھ رہے ان کا پانی کدھر گیا؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے ان کی رفتار ہے آنے کی، وہ جس طرح سے آ رہے ہیں، ان کے قافلے کے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے، جب وہ قافلہ یہاں داخل ہو تو دیکھ لینا کہ پہلا اونٹ کون سا آتا ہے۔ پھر آپ نے اللہ جل فرمایا کہ جس رفتار سے وہ قافلہ چلتا آ رہا ہے، فرمایا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے، شام مغرب غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکہ پاک میں داخل ہو جائے گا، دیکھ لینا چاہیے۔ اب وہ سارا دن اس قافلے کے انتظار میں کھڑے ہیں، کب آئے اور پوچھے کہ یہ بات یہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب وہ قافلے آئے اور ان سے پوچھا تو سارے قافلے والوں نے تصدیق کی، واقعی ہی ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوئے۔ اللہ پاک نے سارے قافلوں کا منہ بند کر دیا۔ اس طرح سے یہ معراج کا سارا واقعہ اللہ پاک نے یہاں سے بابا جان کی نسکاری یعنی جملہ بولا ہوا، آپ فرماتے ہیں وہ تھا وہ جگہ جو ازل سے شروع سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دکھائی تھی، وہ جگہ جو اللہ پاک نے ہمیشہ سے مخفی رکھی ہوئی تھی، چھپا کر رکھی ہوئی تھی، کسی کو نہیں دکھائی تھی، وہ ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھا۔ کوئی جگہ آپ سے مخفی نہ رہی۔ جہنمیوں کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ بھی دکھا دیا، جنتیوں کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ بھی دکھا دیا، اور یہ سارے علوم جو بعد میں ہونے والے تھے، واقعات میدان حشر میں، اس کے بعد سب اللہ پاک نے آپ کو دکھا دیے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات آپ کو کس نے عطا فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے وہ کبھی بھی ان ساری چیزوں کا انکار ہے، لیکن یہ سارے سے کمال اللہ پاک کے ہیں، اور وہ جب عطا فرما دے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ماننا ہی اصل میں ایمان ہے، توحید ہے، اور سچے سچے امتی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نورانی سفر کی نورانیت جو ہے اس کا نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس لیے سارا سفر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کروا دیا تھا۔ اب میں اس پر بار بار وہی جملہ بھی دوہرا دوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی عظمت اور شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ دیوار کے پیچھے کا کوئی نہیں پتہ ہے، آپ کو یہ اوپر کا کوئی نہیں پتہ ہے، آپ کو ادھر کا نہیں پتہ ہے۔ اس طرح کے جو لوگ گفتگو کرتے ہیں ان کو اپنے اندر جاننا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کے متعلق ویسے گفتگو مومن کو کم از کم زیب نہیں ہے، وہاں بڑائی کی بات کریں، اونچائی کی بات کریں، عرف اور اعلیٰ ہونے کی بات کریں۔ میں نے کہتے شاید ایک جملہ بولا تھا کہ بات بھی کون کرتا ہے یہاں بیٹھ کر، جس کو اپنا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا، تک نہیں پتا جس بندے کو۔ ایک بندے نے یہاں تک کہہ دیا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ جیسا حضور علیہ السلام کا علم ہے، نعوذ باللہ ایسا تو علم ہے زید ابو بکر سمجھایا گیا کہ نہ اس بات کو۔ یہ اصل میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنے برابری اپنے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر جو اپنے اندر ہے وہی چیزیں دوسرے کو مان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ شان سکتے ہیں، لیکن
ایک بات میں یہاں کی دن اور عرض کرتا ہوں، جتنے بھی علوم کمالات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ کے علوم کے ساتھ کبھی نہیں دی جا سکتی۔ کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے، اس میں سے اتنا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مخلوق جتنی بھی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، تب سارے انبیاء علیہ السلام کی شان سبحان اللہ، ان کے روح سبحان اللہ، لیکن ان سب سے بڑھا چڑھا کر اللہ پاک نے سب سے بڑھ کر علم ہمارے آقا پاک کو عطا فرمایا۔ میں یہاں ایک روایت سنا دوں جو انہی ذکر میں آئی ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے علوم کی معلومات کی انتہا وہ سدرۃ المنتہا تک، اس سے نیچے نیچے اس حد تک ہے، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ نے دیکھ لیا، سن بھی لیا کہ آپ اس سے بھی آگے ہیں، یہ جو ذکر گزرے۔ لیکن یہ بات بھی نقل کر کے مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، انبیاء علیہ السلام کے علوم کی انتہا بھی ہم معین نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اللہ پاک نے کئی وہ چیزیں دی ہیں جن کا انہیں حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو، اور کئی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا پر ان کو حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو مت بتاؤ، ان کو راز میں رکھو۔ تو جو چیز راز میں رکھی جائے اس پر لا علمی یا جہالت کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو راز میں رکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس نورانی سفر مبارک کے نورانی فیض سے نفر کرائے، اور جو بھی اس میں ہمارے لیے اسباق ملے ہیں، سبق ملے ہیں، ان کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خاص سبق ہے کہ 5 نمازیں ہمارے لیے فرض کی گئی ہیں، ان میں سستی کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو تلقین کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں نہیں پڑھ پائی، آقا پاک نے فرمایا کہ میری امت مان بھی پڑھنے پڑی، حیات اور 5 سے بھی کام کرواؤں۔ 5 نمازوں کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اس سے اضافی اگر نفل تہجد پڑھ لیں، اشراق ماشاء اللہ کے دوست ہمارے پڑھتے ہیں، وہ ابھی پڑھتے ہیں، وہ تو پھر اوپر سے اوپر کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ درجات کی بندی نصیب کرنا ہے۔ وما علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔